بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کربلا کا سفر اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو قربانی، وفا، صبر اور حق کے لیے ڈٹ جانے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہ سفر صرف ایک جغرافیائی سفر نہیں بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی جہاد بھی تھا جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم و جبر کے خلاف کیا تھا۔ جب یزید خلافت پر قابض ہوا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا کیونکہ یزید کی حکومت ظلم، فتنہ اور اسلامی اقتدار کی پامالی پر مبنی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ کا رخ کیا تاکہ فساد سے بچا جا سکے۔ وہاں سے لوگوں کی طرف سے خطوط آنے لگے، خاص طور پر کوفہ کی طرف سے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کو خلافت کے لیے سپورٹ کریں گے۔ حج سے پہلے امام علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ دیا تاکہ خانہ کعبہ کے احترام میں خون نہ بہے۔ وہ اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کے حالات کی خبر مل گئی، مگر امام علیہ السلام نے واپسی کے بجائے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ یزیدی فوج نے ان کا راستہ روک دیا اور ان پر پانی بند کر دیا۔ امام علیہ السلام نے ہر ممکن طور پر جنگ سے بچنے کی کوشش کی، مگر یزید کی فوج کسی صورت بھی صلح پر آمادہ نہ ہوئی۔ 10 محرم کو امام علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثاروں نے بے مثال قربانی پیش کی۔ امام علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام، ان کے جوان بیٹے علی اکبر علیہ السلام، چھوٹے بچے علی اصغر علیہ السلام اور کئی وفادار ساتھی ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ آخر میں امام علیہ السلام نے بھی میدان میں اتر کر عظیم قربانی پیش کی۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر قائم رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی چلی جائے۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ایمان کی علامت ہے۔ صبر و استقامت، وفاداری اور قربانی ہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔